من زكاها وقد خاب من دساها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ ہماری گفتگو جاری تھی تربیت اور تزکیے کے اصول پر۔ جب تک انسان کے اندر صبر کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی اور وہ برداشت نہیں کرتا، اس کی تربیت نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک خیر کثیر ہے، اور بلا شبہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے۔ اللہ یہ عطا کرتے ہیں تو ان لوگوں کو جو اللہ کے ہاں عزت والے ہوتے ہیں۔ صبر یہ کیسی صلاحیت ہے جس کو نصیب ہو جائے اللہ عز و جلال اسے مقتدی بناتے ہیں، اسے لیڈر بناتے ہیں۔ لیڈرشپ انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے اندر دو صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایک صبر کرنا اور دوسرا یقین کرنا۔ ان دونوں صلاحیتوں میں سے اگر کوئی ایک صلاحیت لاسٹ ہو جائے تو انسان کبھی بھی لیڈر نہیں بنتا۔ اگر اس کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو یہ کبھی بھی اپنے راستے میں رواں دواں نہیں رہے گا، اور اگر صبر ہونے کے باوجود اسے یقین نہیں ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، مجھے گرنے نہیں دے گا، اگر یہ یقین اور ایقان کی کیفیت ختم ہو جائے تو پھر بھی انسان اپنے راستے پہ گامزن نہیں رہتا، مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اسی راز کو اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کئی ایسے امام بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے صبر کو کامیابی کا راز کہہ دیا ہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم بلا شبہ آج میں نے انہیں ان کے صبر کے بدلے انہیں کامیابی سے نواز دیا ہے۔ آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دیا ہے، اور بلا شبہ یہی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ عز و جلال نے جہاں اسے کامیابی کا راز قرار دیا ہے وہاں انعام بھی پیش کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، صبر کرنے والوں کو اللہ عز و جلال دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کا اجر دگنا دیا جائے گا۔ بلکہ اللہ عز و جلال نے تو یہ فرمایا کہ صرف دگنا اجر نہیں، انلیمیٹڈ، بغیر حساب و کتاب کے ان کو اجر عطا کیا جائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔
بلا شبہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اور اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے جن کو بے حساب اجر ملے اور پھر اللہ ذوالجلال کی معیت بھی ملے، اللہ ذوالجلال کی محبت بھی ملے اور اللہ ذوالجلال کی نصرت بھی ملے۔ ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1706 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 146، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع۔ جب اللہ ذوالجلال کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے صبر کی یہ تمام ثمرات ہیں، اور جو جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے بس جزا فضا کرنا ہی ہے، اسے کچھ ملتا نہیں ہے۔ اور صحیح الجامع کی ایک دوسری روایت ہے 2110 اور سلسلہ صحیحہ 146، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ جو اللہ ذوالجلال کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے، راضی ہو جاتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ کی رضا لکھی ہوئی ہے۔ ومن سخط فلہ السخط، اور جو ناراضگی اختیار کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیوں یہ آزمائش دی، تو اللہ ذوالجلال اس پہ ناراض ہی ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے، النصر مع الصبر، مدد آتی ہے تو صبر کے ساتھ، والفرج مع الکرب، اور تنگی کے ساتھ اللہ نے کشادگی رکھی ہے۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ صحیح الجامع کی روایت 6806 اور سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت 2381 ایک بہت بڑا پیغام دے رہی ہے۔ جب بھی انسان کو کوئی مشکل آتی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ بادل جب نظر آتے ہیں تو خوف آتا ہے، لیکن بادل ہمیشہ نہیں رہتے۔ جس طرح رات ہمیشہ نہیں رہتی، کوئی مصیبت بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اس لیے یقین کیجئے کہ اللہ ضرور مدد فرمائیں گے، اس کے لیے صبر کرنا ہوگا۔ لن یغلب عسر علی یسرین، دو آسانیوں پہ ایک مشکل یا ایک تنگی کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں ایک اور راز پیش کیا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن بلند و بالا اور عالی شان انعامات سے نوازا جائے گا۔ اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما۔ یہی وہ لوگ ہیں جو صبر کی وجہ سے بالا خانے دیے جائیں گے، اور اس میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا۔ یہ کون سلامی پیش کریں گے؟ یہ ایسے لوگوں کو جو صبر کرنے والے، ان کو سلوٹ کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ وہ اللہ کے نورانی فرشتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا، ان الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغه العمل فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے ایک بلند درجہ جنت میں رکھا ہوتا ہے، لیکن اعمال اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر وہ صبر کرتا ہے، اس کے بدلے رب تعالیٰ اسے اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ 1599۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1408، اذا مات ولد الرجل، جب کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، یقول اللہ تعالی لملائکتی، اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، اقبضتم ولد عبدی، کیا تم میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا؟ فیقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں جی ہاں۔ فیقول وقبضتم ثمرۃ فؤادی، کیا تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا؟ فیقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں جی ہاں۔ فیقول ماذا قال عبدی، میرے بندے نے پھر کیا کہا؟ فیقولون حمدک واسترجع، اللہ اس نے تو تیری تعریف ہی کی ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ فیقول ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کر دیجئے جس کو جو بھی دیکھے اس کی تعریف ہی کرتا جائے اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہاں تک تعلیم دی، اذا اصیب احدکم بمصیبہ فلیتذکر مصیبتہ بی، اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے اور اس پہ صبر نہ کر سکے اسے میری مصیبت یاد کر لینی چاہیے، فإنہ اعظم المصائب، اس سب سے بڑی مصیبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو دنیا سے چلے گئے۔ سلسلہ صحیحہ 1106۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، لَيَوَدَّنَّ أَهْلُ الْعَافِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ جُلُودَهُمْ قُرِّضَتْ بِالْمَقَارِيضِ مِمَّا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ أَهْلِ الْبَلَاءِ۔ سلسلہ صحیحہ 148۔ جن لوگوں کو اللہ نے صحت و عافیت سے نوازا ہے، قیامت کے دن اس بات کی تمنا کریں گے، کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ یہ تمنا کیوں کریں گے؟ جب وہ دیکھیں گے کہ جن کو کوئی بیماری یا دکھ پہنچا ان کو اللہ نے انعام کتنے دے دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی بات ضرور کی ہے، لیکن انسان کو جب دکھ پہنچتا ہے تو آنکھوں سے آنسو تو نکلتے ہیں، دل میں غم تو آتا ہے، اسی کو کنٹرول کرنے کا نام ہی تو صبر ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1732۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات آپ کے ہاتھوں میں ہوئی۔ صحابی نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو سوال کرتے ہیں صحابی، تبکی وانت رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا بشر، میں بھی تو ایک انسان ہوں، تدمع العین ویخشع القلب ولا نقول ما يسقط الرب، آنکھوں سے آنسو تو نکلتے، دل میں غم تو آتا ہے، لیکن ہم زبان سے صرف وہی بات کہیں گے جو اللہ کو راضی کرے، ہم اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات نہیں بولیں گے۔ واللہ یا ابراہیم انا بک لمحزونون، اللہ کی قسم اے ابراہیم ہم آپ کے فراق میں بہت غمگین ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا ایک اور فائدہ بیان کیا ہے، جو انسان صبر کرتا ہے قیامت کے دن حوض کوثر پہ اللہ کے رسول سے ملاقات کرے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5652، صحیح مسلم 2576، انکم ستلقون بعدی اسرہ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، میرے صحابہ ایک وقت آنے والا ہے تم دیکھو گے ترجیحات کو، حق تمہارا ہوگا کسی اور کو دیا جائے گا، تم صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم
حوض کوثر پہ میرے ساتھ ملاقات کرو گے۔ کس قدر یہ بڑا انعام ہے کہ صبر کرنے والوں کی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 481، جامع ترمذی کی روایت ہے 3918۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صبر على شدتها ولاوائها كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامة، جو مدینے کی سختیوں کو برداشت کرے گا اور اس کی بیماریوں پہ صبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کا گواہ بنوں گا یا اس کی سفارش کروں گا۔ صبر یہ تو حق والوں کی نشانی اور شیوا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 3005۔ وہ عورت جس کی اولاد کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، فرعونیوں نے اس پہ ظلم کیا۔ جب اس کا بچہ جو دودھ پینے والا ہے اس کو بھی کھینچ کے، جبکہ اس کے ہونٹوں پہ دودھ کے چند قطرات بھی تھے، جب اسے تپتے تیل میں پھینکا جانے لگا تو ماں کی ممتا تڑپتی ہے کہ میرا ایک بیٹا بھی تیل میں تیل بن گیا، دوسرا بھی، اس کی بھی ہڈیاں تیل میں تیل بن گئیں، اب یہ دودھ پینے والے بچے کے ساتھ بھی یہی ظلم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کی پریشانی جب ظاہر ہوئی تو اللہ ذوالجلال نے اس دودھ پیتے بچے کی زبان کو جاری کر دیا۔ فقال لها الغلام یا امہ اصبری فإنک علی الحق۔ تو وہ چھوٹا سا بچہ، وہ دودھ پینے والا رضیع، بول کے اپنی ماں سے کہتا ہے او میری ماں صبر کرنا، فإنک علی الحق، تم حق پر ہو اور حق والے بے صبرے نہیں ہوا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خوشخبری سنائی ہے، جو صبر کرتا ہے وہ جنت کا مہمان ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے بھی فرمایا ہے وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور وہ انہیں صبر کی وجہ سے جنت اور ریشم کی صورت میں بدلہ دے گا۔ سنن النسائی کی روایت ہے 1871، صحیح الجامع کی روایت ہے 1851۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يرضى لعبده المؤمن اذا ذهب بصفيه من اهل الارض فصبر واحتسب وقال ما امر به بثواب دون الجنہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے جگر گوشے کو اپنے پاس جب بلا لیتے ہیں اور بندہ مومن اس پہ صبر کرتا ہے، ثواب کی امید رکھتا ہے، اور وہی بات کہتا ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، تو اللہ ذوالجلال اسے جنت سے کم کوئی بدلہ نہیں دیتے، بلکہ اسے جنت کا مہمان بنا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس اپنے شاگرد عطا کو کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 5652، صحیح مسلم کی روایت ہے 2576، الا اریک امرأة من اہل الجنہ، میں جنتی عورت آپ کو نہ دکھاؤں؟ قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں؟ قال هذه المرأة السوداء اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کالے رنگ کی عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور آ کے کہتی ہے انی اسرع و انی اتکشف فادع اللہ لی، میں پچھاڑی جاتی ہوں، مجھے تکلیف ہے۔ کیسی تکلیف؟ ایپیلیپسی کی تکلیف ہے، جب یہ دورہ پڑتا ہے تو میں بے پرد ہو جاتی ہوں، دعا کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا ان شئت صبرتی ولک الجنہ، اگر تم چاہو تو صبر کر لو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ تَعَالَى فَيُعَافِيكِ، اگر چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں
اللہ تجھے عافیت سے نواز دیں گے۔ اس عورت نے سوچا کہ آخر تو موت آنی ہے، بول کے کہتی ہے بل اصبر، میں صبر کروں گی۔ جنت کی ضمانت لینے والی یہ عورت صبر کا وعدہ کرتی۔ جب وہاں سے جانے لگی تو پھر دوبارہ کہتی ہے یا رسول اللہ انی اتکشف فادعوا اللہ الا اتکشف، بس اتنی دعا کر دیجئے میں بے پردہ نہ ہوں، مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے دعا فرما دی، اس کی بے پردگی بھی رک گئی جب وہ پچھاڑی جاتی تھی، اور صبر کرنے کی وجہ سے جنت کی ضمانت بھی مل گئی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ صبر کے فوائد بیان کیے ہیں، وہاں ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صبر کرنے کی صلاحیت کیسے لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے دنیا کی حقیقت کو پہچانیے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، صحیح الجامع کی روایت ہے 3412۔ دنیا یہ مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جیل کے اندر سارے اسباب زندگی مہیا کر لیے جائیں، جیل تو جیل ہے، کبھی بھی اس میں انسان راحت سے نہیں رہ سکتا۔ کافر کے لیے یہ جنت ہے اور مومن کے لیے آگے قیامت کے بعد جنت ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہوگا اپنے اندر صبر کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ ذوالجلال کی نصرت اور مدد کا یقین کرنا پڑے گا۔ ارشاد ربانی ہے فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ صبر کر لیجیے، بے شک اللہ کے وعدے سچے، اور جو لوگ یقین نہیں کرتے کہیں وہ آپ کو اس عزیمت اور عزم سے پھیر نہ دے۔ اللہ ذوالجلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ہم کبھی بھی اچھے عمل کرنے والوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ کے اندر صبر کی صلاحیت آ سکتی ہے، فرائض کی پابندی کیجیے، نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ ذوالجلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ زمین تو اللہ ذوالجلال کی ملکیت ہے، جس کو چاہے اللہ یہ دے دے،
والعاقبۃ للمتقین، لیکن یاد رکھیے گا انجام اچھا یہ متقی لوگوں کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی یہی تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 1319، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو آپ فوراً اللہ کے سامنے جھک جاتے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جب فوت ہوئے اور انہیں اطلاع ملی سفر میں، تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ثم تنحى عن الطريق فاناخ وصلى ركعتين اطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي الى راحلته، جلدی سے سواری سے اترے، نماز پڑھی اور لمبی نماز پڑھی، لمبی دیر تک بیٹھے رہے، پھر سواری کی طرف آئے اور سوار ہوئے اور کہنے لگے استعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا؟ کہا میں اللہ کی مدد لینے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا۔ صبر کی صلاحیت پیدا کرنے کا ایک پانچواں طریقہ بھی ہے۔ جب انسان بے صبری کرے گا تو اسے کچھ نہیں ملے گا، صبر کرے گا تو ہر میدان میں کامیاب ہوگا، لیکن اس کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جب تمہیں کسی لشکر سے آمنا سامنا ہو، تمہاری ملاقات ہو، تو ثابت قدمی دکھاؤ۔ اس مشکل اور مصیبت کے وقت میں اپنے آپ کو ثابت قدم بنانے کے لیے تمہیں ذکر کرنا ہوگا کثرت سے، تاکہ تم اس ماحول میں بھی کامیابی کو حاصل کر سکو۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ان امور کی روشنی میں اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔